کہ 4 امام برحق ہیں. میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں میلاد کے موقع پر نبی کا ایک دھوم کیا تھا؟ کیا وہ امام برحق جنہیں امام شافعی کہا جاتا ہے انہوں نے ایک کام کیا تھا؟ کیا وہ حدیث کے سب سے بڑے امام جنہوں نے حدیث کی کتاب لکھی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کیا ان کے دور میں جب میلاد آئی تو انہوں نے ایک کام کرنے کا حکم دیا تھا؟ کیا حدیث کے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا، کیا انہوں نے ایک کام کرنے کا حکم دیا تھا؟ ان کے ادوار کے بعد صالحین کا زمانہ شروع ہوا، اور سب سے بڑے صالح جو آج ہند و پاک کے اندر سب سے زیادہ مشہور ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ پیران پیر کے نام سے یاد کرتے ہیں. کبھی آپ ان کی کتاب کو پڑھ کر دیکھیں، کہیں پر بھی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد کے موقع پر یہ کام کیا تھا کیا؟ جب اولیاء اللہ کی اتنی بڑی تعریف نے نہیں کیا تو آج ربیع الاول کا مہینہ آتا ہی یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ اپنے نبی کی شان میں اتنا زیادہ غلو کرنا شروع کر دیا. ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو فی الدین سے منع فرمایا. اللہ کے نبی کی کئی احادیث ہیں جس میں آپ نے کہا کہ دین میں غلو مت کرو، میری شان میں غلو مت کرو، لیکن لوگ غلو کر رہے ہیں. میرے دوستو ذرا سوچو، کیا یہ دھوم دھڑاکے سے، کیا یہ چمکانے اور دھمکانے سے، کیا یہ رنگ و روغن سے، کیا یہ رونق اور چاندنی سے، کیا یہ جو پیسہ آج ہم میلاد کے نام پر خرچ کر رہے ہیں اس خرچ سے کیا ہم حقیقی معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع، محبوب اور پیروکار بن جائیں گے؟ اگر دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہ ہو اور اس جسم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عمل نہ ہو تو پھر یہ دھوم دھڑاکہ ہمارے کیا کام آنے والا ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. معزز حضرات، تمام قسم کی تعریف اور توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور دیبا ہے، جس نے تمام انسانیت کے ساتھ انسان کا معاملہ فرمایا ہے. تمام تعریف اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور دیبا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت و صداقت کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا. بے شمار درود و سلام ہو کونین کے تاجدار سید المرسلین والآخرین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر احترام ہے کہ آپ نے اللہ کا دین مکمل طور پر پہنچا دیا ہے. اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ جلدی کی کوئی گنجائش نہیں.
موجود حاضرین، اس وقت تمام مسلمانوں میں ایک جنون کسی کیفیت جاری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو لے کر، اور کئی ایک وہ مسلمان جن کو علم سے دوسروں کو تعلق نہیں ہے وہ بھی اس معاملے میں بڑے سرگردان عمل نظر آتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ جو تقاریب سالانہ میلاد کے نام پر ہمارے ماحول میں رائج کی گئی ہے، جس کے بارے میں کوئی بھی آدمی سوچنے سمجھنے اور غور کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کو کہا جاتا ہے غلو فی الدین، دین میں زیادتی کرنا، اور یہ عقیدے کا ایک موضوع ہے جس میں کئی موضوعات بنتے ہیں، جیسے اللہ کی شان میں غلو کرنا، نبی کی شان میں غلو کرنا، دین کے معاملے میں غلو کرنا، اولیاء اللہ کی شان میں غلو کرنا، اس کو کہا جاتا ہے غلو فی الدین، زیادتی کرنا۔ آدمی حقیقت کے بارے زیادہ کرتا ہے اور وہ حقیقت میں وہ حقیقت کا پتہ چلانے کی کوشش نہیں کرتا، ایک جنون ہے ذہنوں پر سوار اور وہ آدمی کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مگر میرے دوستوں، بلا شبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانیت کے نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے انسانوں کا نبی بنا کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص زمان اور کسی خاص مقام کے نبی نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت جب تک واقع ہوگی، جب تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا کی گئی، میدان محشر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند والا مقام عطا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف امت امام پایا نہیں کرتا۔ مگر میں یہاں آپ کے سامنے یہ تو تلقین نہیں کروں گا کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن میں آپ کے ذہنوں کو اس جانب لے کر آنا چاہتا ہوں، کیا کبھی آپ نے سوچنے کی کوشش کیا وہ کونین کے تاجدار سید المرسلین والآخرین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے بعد سے 63 سال تک اس زمین پر بغیر حیات رہے، گویا 63 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخود چشم دید اپنی میلاد کو دیکھا، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ حرکتیں کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دور آیا، سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بنائے گئے۔ اپنے دور خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کو پائے۔ کیا یہ دھوم دھڑاکا اور یہ انداز ابوبکر نے اپنایا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی نبوت خلافت کی زندگی 12.5 سال کی ہے، اور یہ وہ دور ہے جبکہ اسلام پوری دنیا کے اندر معروف ہو چکا تھا، اسلام کا ہر کنارہ حضرت عمر کے دور میں اسلام سے مشرف ہو چکا تھا۔ تو اس 12.5 سال میں 13 مرتبہ حضرت عمر فاروق نے اللہ کے نبی کی اس ولادت کی تعریف کو پایا۔ تو کیا انہوں نے اس طریقے کی حرکت کی جس طریقے کی آج مسلمان کر رہا ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، 10 سال تک آپ کی خلافت رہی، گویا خلافت عثمان میں حضرت عثمان کی خلافت میں 10 مرتبہ حضرت عثمان نے اللہ کے نبی کی میلاد کو پایا۔ کیا آپ نے کبھی ایسا دھوم دھڑاکا کیا؟ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کا دور آیا، کیا آپ کے دور میں اس طریقے کی کوئی حرکت ہوئی؟ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا، پھر عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا، خلافت امویہ سلسلے دراز تک چلتی رہی۔ ان تمام ادوار میں جس کو اللہ کے نبی نے خیر القرون کہا، صحابہ کا دور، صحابہ کے بعد تابعین کا دور، تابعین کے بعد تبع تابعین کا دور، کیا ان ادوار میں مسلمانوں نے اتنا دھوم دھڑاکا کیا تھا جیسے آج مسلمان کر رہے ہیں؟
میں یہ بات آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میری اس بات کے اوپر تھوڑا سا آپ توجہ دینے کی کوشش کریں۔ اگر تاریخ میں ایسے کوئی واقعات ملتے ہیں تو آپ کو دیکھیں، صحابہ کے دور، تابعین کے دور، تبع تابعین کے دور۔ آج ایک بات ہمارے درمیان مشہور ہے، اور وہ بات کہ 4 امام برحق ہیں۔ میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں میلاد کے موقع پر نبی کا ایک دھوم دھڑاکہ کیا تھا؟ کیا وہ امام برحق جنہیں امام شافعی کہا جاتا ہے انہوں نے ایک کام کیا تھا؟ کیا وہ حدیث کے سب سے بڑے امام جنہوں نے حدیث کی کتاب لکھی، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کیا ان کے دور میں جب میلاد آئی تو انہوں نے ایک کام کرنے کا حکم دیا تھا؟ کیا حدیث کے اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور آیا، کیا انہوں نے ایک کام کرنے کا حکم دیا تھا؟ ان کے ادوار کے بعد صالحین کا زمانہ شروع ہوا، اور سب سے بڑے صالح جو آج ہند و پاک کے اندر سب سے زیادہ مشہور ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ پیران پیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کبھی آپ ان کی کتاب کو پڑھ کر دیکھیں، کہیں پر بھی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد کے موقع پر یہ کام کیا تھا کیا؟ جب اولیاء اللہ کی اتنی بڑی تعریف میں نہیں کیا تو آج ربیع الاول کا مہینہ آتا ہی یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ اپنے نبی کی شان میں اتنا زیادہ غلو کرنا شروع کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو فی الدین سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی کی کئی احادیث ہیں جس میں آپ نے کہا کہ دین میں غلو مت کرو، میری شان میں غلو مت کرو، لیکن لوگ غلو کر رہے ہیں۔ میرے دوستو ذرا سوچو، کیا یہ دھوم دھڑاکے سے، کیا یہ چمکانے اور دھمکانے سے، کیا یہ رنگ و روغن سے، کیا یہ رونق اور چاندنی سے، کیا یہ جو پیسہ آج ہم میلاد کے نام پر خرچ کر رہے ہیں، اس خرچ سے کیا ہم حقیقی معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع، محبوب اور پیروکار بن جائیں گے؟ اگر دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہ ہو اور اس جسم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عمل نہ ہو تو پھر یہ دھوم دھڑاکہ ہمارے کیا کام آنے والا ہے؟ اللہ کے نبی کے دور میں روشنی نہیں تھی، پھر آج لائٹ لگا کر ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بجلی کے قمقمے نہیں تھے، پھر آج ہم اس کو لگا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہ چمکانے اور دھمکانے کے جو سامان آج بازار کے اندر مل رہے ہیں، اور اس موقع کے لیے لوگ اس دن کو تجارت کا دن بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ غور کرو، یہ دن تجارت کا دن بنا دیا گیا۔ لائٹ بنانے والے کثرت کے ساتھ لائٹ بناتے ہیں کہ مسلمان میلاد کے موقع پر خریدیں گے، جھنڈیاں بنانے والے جھنڈیاں بناتے ہیں، فیکٹری ڈالتے ہیں، پروڈکشن کرتے ہیں تاکہ مسلمان خریدیں گے۔ کیا میرے دوستو یہی طریقہ صحابہ کرام کیا تھا؟ اگر نہیں تھا تو پھر ہم نے کہاں سے سیکھا؟ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ دیکھیے، اللہ کے نبی نے ہم کو ایک سنت بتائی، ایک منہج بتایا، ایک دین بتایا، ایک رہنمائی کی۔ اس رہنمائی میں ایسی کوئی چیز ہم کو نہیں ملتی جب جو قرآن نے صاف کہہ دیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کیا یہ اسراف نہیں ہوتا نبی کے نام پر؟ نبی کے نام پر یہ اسراف نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم نے سیکھا، دوسری قوموں سے سیکھا۔ کہاں سے؟ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مجوسیوں کے پاس آگوں کو روشن کرنے کی عادت تھی۔ مجوسی آگ کو روشن کیا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرنے والے۔ جیسے ہمارے ملک میں ہندو دیوالی کے موقع پر چھوٹی چھوٹی چمنیاں لگا کر اپنے گھروں کو روشن کرتے ہیں، یہ تو غیر قوموں کا طریقہ کار تھا، ہمارے نبی کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ آپ نے تو غیر قوموں کی تہذیب سے ہم کو منع کیا، آپ نے دوسری قوموں کی تہذیب سے ہم کو منع
نبی کی تہذیب نہیں تھی۔ اگر یہ ہمارے نبی کی تہذیب تھی، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے، وہ کیا رات تھی جو رات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری رات تھی۔ نبی پر سکرات طاری کر دی گئی، بے شیری کا یہ عالم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بخار سے تڑپا رہا ہے، اور میرے گھر میں اندھیرا ہی اندھیرا، چمنی جلانے کے لیے گیس کا تیل تک میسر نہیں تھا میرے گھر کے اندر۔ سوچو میرے دوستو، اگر یہی محبت رسول ہے، وہ ماں جو پوری امت کی ماں ہے، ہماری ماں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا واقعہ بیان کر رہی ہے، نبی کی جان جا رہی ہے، جان خطرے میں پھنسی ہوئی ہے، اور میرے گھر کا یہ عالم تو چمنی جلانے کے لیے چراغ میں میسر نہیں تھا، پڑوسوں سے مجھ کو قرض کے طور پر تیل مانگنا پڑا، تیل مانگنا پڑا، پڑوسوں سے کچھ تیل لا کر میرے گھر کو میں نے روشن کر دیا۔ میرے دوست، ہمارے نبی کی تو زندگی ایسی تھی، یہ نبی کی زندگی تھی۔ آج لوگ کچھ بھی کہیں، کچھ بھی دعوے کریں، ہر باطل کے لیے دعویٰ موجود ہے اور ہر حق کے لیے دلیل موجود ہے، لیکن کسی کا دعویٰ کسی غلط کام کو صحیح ثابت نہیں کرتا۔ میں نے جو محضر بتایا، اس محضر میں تلاش کر کے دیکھو، اگر اس محضر میں کوئی دلیل ملتی، رب غالب کی قسم ہے، ہم تمام مسلمان مل کر اپنے نبی کی میلاد کا ایسا جشن منائیں گے، نہ زمین دیکھا ہوگا نہ آسمان دیکھا ہوگا۔ لیکن صحابہ سے ایک کام بتاؤ، صحابہ سے ایک کام بتاؤ، کرائے کے مقرر، پیسوں کے مقرر، افراد تفریح کا کام کرنے والے، میرے دوست ایسا نہیں ہوتا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی کی زندگی ہمارے لیے کیا پیغام دیتی ہے، نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ زندگی ہم کو کس کام کا در دیتی ہے۔ کیا کبھی ہم نے اس زندگی کے بارے میں سوچا جو نبی کی زندگی تھی، اور نبی کی اس زندگی کو کبھی اپنے جسم کے اوپر منتقل کرنے کی کوشش کیا تھا؟ کیا کبھی کیا ہم نے؟ نہیں۔ ہماری زندگی لہو لعب میں گزر رہی ہے، ہماری زندگی نبی کے خلاف گزر رہی ہے، نہ نمازوں کی پابندی ہمارے پاس ہے، نہ روزوں کی پابندی ہمارے پاس ہے، نہ کردار کی صفائی ہمارے پاس ہے، نہ عادتیں ہماری اسلام کی طرح ہے، نہ ہماری عبادتیں نبی کے بتائے ہوئے اصول پر ہے۔ تو میرے دوست، ایک دن میں کیا ہم جتانا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ ایک حدیث میں سناؤں گا اور ایک اہم بات آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ قیامت قائم ہو جائے گی، میدان محشر قائم کیا جائے گا، امتیں شفاعت کی طلبگار ہو کر بھاگ رہی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند مقام عطا فرمائے گا۔ حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، امتوں کو آتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی اثنا میں فرشتے امت مسلمہ کو، نبی کی امت میں سے کئی امتیوں کو کھینچ کھینچ کر اسی طریقے سے نکال رہے ہوں گے جس طریقے سے پسندیدہ جانوروں کو ریوڑ سے الگ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر فرمائیں گے، اے فرشتوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ تو میرے ماننے والے، میرے متبعین ہیں، میرے مسلمان ہیں یہ لوگ، ان کو اس طریقے سے کھینچ کر کیوں الگ کر رہے ہو؟ وہ فرشتے کونین کے تاجدار کو جواب دیں گے، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دراصل آپ ہی کے امتی ہیں، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ دنیا سے آپ کے رخصت ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کو کس طریقے سے بدل ڈالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ سوقن سوقن لمن غیر عبادی، میری نگاہوں سے ان کو دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے دوست، ہماری عادتیں دین میں تبدیل کی ہوئی عادتیں ہیں، ہمارا رواج دین میں تبدیلی کا رواج ہے۔ یہ رواج کبھی بھی اللہ کے نبی اور صحابہ میں پایا نہیں جاتا تھا۔
میں آخری بات آپ کے سامنے عرض کروں گا. آخری بات یہ ہے میرے دوست، اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو کتابوں کا مطالعہ کریں. کسی کی تقریر پر، کسی کی تحریر پر بھروسہ نہ کریں. اللہ نے آپ کو علم دیا، آپ علم حاصل کریں. آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے. اس سیرت کو اللہ کے نبی کی احادیث کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں. آپ کو سچ بات معلوم ہو جائے گی. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ میں امت کے کسی بھی طبقے کا اختلاف نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کی یوم ولادت کے بارے میں کئی روایتیں اہل اسلام کے سامنے ہیں. کسی کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. ایک تاریخ 9 ربیع الاول کی ہے اور ایک تاریخ 12 ربیع الاول کی ہے. یہ 3 تاریخوں میں اختلاف ہے. اگر آپ 12 ربیع الاول کو نبی کی میلاد کا جشن منا رہے ہیں، اے مسلمانوں، میں تمہارے دل سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جشن نبی کی میلاد کا منا رہے ہو یا نبی کے انتقال کا منا رہے ہو؟ انتقال کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سیرت کی کسی کتاب میں نبی کی انتقال کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ 12 ربیع الاول تھی، اسی لیے ہمارے پاس اس مہینے کو 12 وفات کہا جاتا ہے، کیونکہ 12 وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. لیکن میلاد کے بارے میں اختلاف ہے. 9، 7، 12. چلیے آئیے، جو لوگ اس کے قائل ہیں انہی سے میں ایک سوال کرتا ہوں. پاکستان کے اندر 9 ربیع الاول کا میلاد منایا جاتا ہے، پھر ہمارے پاس 12 ربیع الاول کا میلاد کیوں منایا جاتا ہے؟ ہمارے حیدرآباد میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو 9 ربیع الاول کا میلاد مناتا ہے. عمومی لوگ 12 ربیع الاول کو کیوں مناتے ہیں؟ میرے دوست، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے نبی ہے، وہ نبی رحمت ہے. کبھی اس دماغ پر زور ڈالو، یہ 12 ربیع الاول کا جشن آپ کی پیدائش کا ہے یا آپ کی وفات کا ہے؟ کس چیز کی خوشی ہم منانا چاہتے ہیں یا کس چیز کا غم ہم منانا چاہتے ہیں؟ آؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل سے پوچھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، صحابہ کے اوسان خطا ہو گئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان کہنا چھوڑ دیا. لوگوں نے پوچھا، اے بلال تم اذان کیوں نہیں دیتے؟ حضرت بلال روتے ہوئے فرماتے ہیں، اما اشہد ان محمد رسول اللہ کے اگر جس کے چہرے پر انوار کو دیکھوں، اب وہ چہرہ نہیں جس چہرے کے لیے میں اذان دیا کرتا تھا، اب وہ شخصیت نہیں جس شخصیت کی خوشنودی کے لیے میں ادا کہا کرتا تھا. اب 12 ربیع الاول تو میرے نبی وفات پا گئے، اب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے جب کس کے چہرے کو دیکھا کروں گا. یہ غم کس کا تھا میرے دوستو؟ یہ صحابی کا غم جو نبی کی وفات کے اوپر صحابی نے ایسا کہنا چھوڑ دیا تھا. اور تو اور سنو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ جلیل القدر، وہ عظیم المرتبہ صحابی جن کے ذریعے سے اسلام کو شان و شوکت ملی، اسلام کو طاقت ملی، اسلام کو عظمت ملی، وہ حضرت عمر بن الخطاب کی حالت کیا تھی جب 12 ربیع الاول کو ان کے پاس اطلاع پہنچی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. آپ کے اوسان خطا ہو گئے. تلوار کو لیا، جنون کا یہ عالم کہ وہ مسجد نبوی میں ٹہلنے لگے. کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا. صحابہ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ عمر بن خطاب کو بھاگے بھاگے ابو بکر صدیق کے پاس چلے آئے اور کہا کہ مسجد نبوی میں یہ حالت عمر نے جو ہے مباد کر رکھی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، دیکھا، حکمت کے ساتھ ابو عمر کو قابو میں کرنے کی کوشش کیا. ایک خطبہ دیا وہاں پر. اس خطبے کے بعد ابو حضرت عمر کے جذبات ٹھنڈے پڑے. کیا کہا تھا حضرت ابو بکر نے؟ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو کوئی
میلاد پا چکے ہیں۔ اس جملے میں 2 باتیں اور، ہم اللہ کی عبادت کیے ہیں، نبی کی عبادت کیے ہیں؟ اللہ۔ حضرت عمر کو سمجھ میں آئی بات، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، زمین پر ڈھیر ہو کر پڑے رہے۔ یہ غم کس کا تھا؟ یہ غم پیدائش کا تھا یا یہ غم وفات کا تھا؟ میرے دوست ذرا سوال کرو، سوچو، ذرا سوچو، اپنی عقل پر اور اپنے عقیدوں کا جائزہ لینے کی کوشش کرو۔ آج ہم جس جگہ کے اوپر جا رہے ہیں، یہ خلاف سنت کام ہے یا خلاف شریعت کام ہے، اس کی تک تمیز ہم سے ختم ہو گئی۔ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، اس دن کے غم کے بارے میں کیا کہوں کہ یہ وہ غم تھا، نبی کی وفات کا غم اگر پہاڑوں پر گرتا تو اس غم کے مارے پہاڑ بھی چکنا-چور ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ غم تھا جو مسلمانوں پر طاری ہو گیا تھا۔ فاطمہ الزہرا بلک بلک کر رو رہی تھی۔ لوگوں نے فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ، نبی کی بیٹی ہوتے ہوئے تم بھی رو رہی ہو، تمہارے ابو نے رونے سے منع کیا؟ کیا کہا تھا فاطمہ الزہرا نے؟ کہا، دیکھو میں رو اس لیے نہیں رہی ہوں کہ میرے ابو وفات پا چکے ہیں، میں رو اس لیے رہی ہوں کہ آج زمین کا اور آسمان کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی جبرائیل آسمان سے زمین پر آنے والے نہیں ہیں۔ یہ غم کس کا تھا؟ پیدائش کا یا وفات کا؟ یہ مت سوچو میرے دوست، یہ میلاد منانے والے نہیں ہیں، یہ میلاد منانے والے ہیں، چاہے آپ منائیں چاہے نہ منائیں، یہ آپ کے اعمال کے اوپر ہے، لیکن میرے خطبے کا لباب یہ ہے کہ جب صحابہ نے نہیں منایا تو آپ کیوں منائیں؟ کیونکہ نبی کی پیدائش کے وقت کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ نبی اب نبی بننے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے بات یہیں پر ختم کریں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں، اخبار میں بھی آئی ہے بات، آج کے سیاست میں بھی یہ بات آئی ہے کہ نبی کی وفات، نبی کی ولادت کے وقت ایسا ہو گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا، ہوا تھا، لیکن روئے زمین کے جس انسان کو معلوم تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے وقت بہت سی تجلیات کا ظہور ہوا، ان تجلیات کا کسی بھی مومن کو اور مسلمان کو انکار نہیں ہے۔ ہوا تھا تجلیات کا ظہور ہوا نبی کی جو پیدائش کے ساتھ، لیکن روئے زمین پر کسی کو نہیں معلوم تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کو ثابت کرنے کے لیے لوگ دلیلیں دیتے ہیں، کیسے؟ ابو لہب کا دربار لگا ہوا تھا، تو ابو لہب کو دربار میں اطلاع دی گئی کہ تمہارے گھر بھتیجا پیدا ہوا، تمہارے گھر۔ میرے دوست میری اس بات کو غور سے سنیں، یہیں سے عقائد کا بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ ابو لہب کو کیا کہا گیا؟ اے ابو لہب، تیرے گھر بھتیجا پیدا ہوا۔ کیا پیدا ہوا؟ بھتیجا۔ کسی نے یہ نہیں کہا اے ابو لہب تیرے گھر محمد رسول اللہ پیدا ہوا ہے۔ کیا کہا؟ تیرے گھر بھتیجا پیدا ہوا۔ کیوں؟ اہل عرب نرینہ اولاد پر فخر کیا کرتے تھے، بیٹی کی پیدائش پر ان کے چہرے جھلس جاتے، بیٹے کی پیدائش پر ان کے چہرے کھل جاتے تھے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا، وفات پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ ابو لہب کو خوشی ہوئی، کہا کہ میرے گھر بھتیجا پیدا ہوا، بہت خوش۔ اس نے کیا کیا؟ اپنی انگلی سے اشارہ کر کے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، کہا کہ جاؤ، آج ہماری لونڈی صبح آزاد ہے۔ کیوں؟ خوشی کے مارے، خوشی یا ایک لمحے کے لیے رکو۔ پرانے لوگوں کا طریقہ تھا، جب بیٹا پیدا ہوتا تو محلوں کو سجا دیا جاتا تھا، بستیوں کو آسورا کر دیا جاتا تھا، یہ بھی اہل عرب کی عادت تھی۔ تو ابو لہب نے کیا کیا؟ جاؤ۔ اس دلیل کو لے کر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ابو لہب بھی میلاد منایا کرتا تھا، اللہ کے نبی کی خوشی پر کیا نہیں کیا؟ اس سے کیا دلیل ملی؟ کیا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں،
لیے، اور وہاں پر دعوت پہلی مرتبہ علانیہ طور پر نبی نے دعوت کیا تھا۔ کیا پوچھا تھا آ کر؟ ماذا تقولون فیّا، میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بڑے بڑے سردار نبی کی بلاوٹ پر آ گئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سرداروں کو بلایا، پورے سردار آ گئے۔ جو سردار نہیں آ سکتا اس نے اپنے نمائندے کو بھیجا تھا، چنندہ لوگ تھے، بڑے بڑے وی آئی پیز تھے مکہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی بلندی پر کھڑے ہو کر کہنے لگے، دیکھو تم بڑے سردار ہو، میرے بچپن کو تم نے دیکھا، میری جوانی کو تم نے دیکھا، آج میں 40 سال کا ہو گیا، اس عمر کو بھی تم دیکھ رہے ہو۔ اب میں تم سے سوال کرتا ہوں، ماذا تقولون فیّا، میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ سب نے کیا کہا؟ ما جربناک الا صدقا، اے محمد کیسی بات کرتے ہو، تمہاری طرح تو سچا ہمارے اوپر زمین عرب پر کوئی نہیں، سب سے سچے اور سب سے امانتدار تم ہو۔ نبی نے تاکید نہ پوچھا، پکی بات کیا کہ ہاں سچی بات ہے، تم سے اچھا کوئی نہیں ہے زمین پر۔ اب اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے سامنے ایک بات کہنے جا رہا ہوں، جو کچھ میں کہوں گا اس کی تصدیق کر دو گے؟ کیا کہا؟ ہاں، تم جیسا سچائی کا پیکر کوئی بات کہتا ہے تو ماننے میں کیا حرج ہے، تمہاری ہر بات کا ہم کو یقین ہے، چونکہ تم سب سے سچے ہو، صادق امین ہو۔ کہا کہ سنو، میں پہاڑ کی بلندی پر کھڑا ہوا ہوں اور تم پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے ہو، اگر میں یہ کہوں ایک بہت بڑا لشکر جرار اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم اس بات کا یقین کر لو گے؟ کہا کہ ہم بالکل یقین کریں۔ کیوں؟ تم کہہ رہے ہو تو یقین کرنے میں حرج کیا ہے، تم کہہ رہے ہو تو یقین کرنے میں حرج کیا ہے؟ کہا کہ سچی بات، کہا کہ بالکل سچی بات۔ چلو پھر سنو، اے لوگوں تم کو رب نے پیدا کیا، رب نے زندگی عطا فرمائی، ایک دن تم کو مرنا ہے اور اپنے رب کے سامنے حساب دینا ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا، سارے کے سارے دشمن بن گئے، سارے کے سارے دشمن بن گئے۔ اور آج دوستو جہاں میلاد کی دلیل ابو لہب سے لیتے ہو تو آؤ وہی ابو لہب نے اس مجلس میں کیا کہا تھا؟ سب نے برا کہا، سب سے برا کہنے والا وہی ابو لہب تھا جس نے صوفیہ لونڈی کو نبی کی پیدائش پر آزاد کر دیا تھا۔ کتنا بڑا جملہ اس نے کہا تھا اس ظالم نے، کہا تبت لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تو ہلاک ہو جائے۔ وہاں پر بھی محمد رسول اللہ نہیں کہا تھا، کیا کہا؟ تبت لک یا محمد، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے۔ کیا یہی بات کہنے کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ دوستو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر نبی کی پیدائش پر وہ ابو لہب خوش ہوا تھا تو نبی کی دعوت پر وہ خوشی کے بجائے گالی کیوں دیا تھا؟ گالی دینے کا سبب کیا تھا؟ چونکہ وہ رسول اللہ کو محمد مانتا تھا، رسول اللہ نہیں مانتا تھا، وہ نبی تسلیم کرنا نہیں جانتا تھا۔ اگر وہاں سے میلاد کی دلیل مل گئی تو پھر یہاں پر اس کا انکار کیا مانا رکھتا ہے؟ یہ بات رب ذوالجلال خالق والاکرام کو اتنی ناگوار گزری کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری سورہ لہب کو نازل فرما دیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس آیتوں کو اللہ نے اس کے جواب میں نازل فرمایا کہ ہلاک ہو جائے ابو لہب اور اس کی بیوی، اور ہلاک کر دیے گئے۔ تاریخ میں پڑھے آپ، وہی ابو لہب ہلاک کیسے کیا گیا تھا؟ ارے سوچو، نبی کا جشن منانے والا ابو لہب کیوں ہلاک کیا گیا تھا؟ کیسے ہلاک کیا گیا تھا؟ کیا اس کے خاندان کا کوئی بھی آدمی اس کی تدفین کے لیے اس کے قریب جانے پر برداشت نہیں کیا تھا؟ اگر اس نے میلاد منا کر احسان کیا تھا تو اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کیا کیوں تھا؟ سوچو، اپنی بات کو صحیح کرنے کے لیے غلط دلائل لا کر امت مسلمات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کروا رہے ہیں آج۔ سوچو میرے دوستو، سوچو، عمل آپ کا ہے، عمل آپ کا، عمل وہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں، عمل وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے اور نبی کی سیرت میں لکھا ہوا ہے۔
سجانا، یہ دھجانا، اس سے نبی خوش نہیں ہوں گے۔ اپنی زندگی میں نبی کی سنتوں کو لاؤ، نبی کی سنتوں کو لاؤ، غلو سے بچو میرے دوست۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں خطبے کے آخر میں، کیا کسی مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اسماء الحسنی ہیں؟ اللہ کے نبی کے کتنے اسماء بیان کیے گئے ہیں؟ اللہ کے نبی کے القاب کتنے تھے؟ کوئی ہے ایک مرد جو نبی کو چاہنے والا جو اٹھ کر کہے کہ نبی کے کتنے اسماء تھے؟ اگر یہ جمعہ کا خطبہ نہ ہوتا تو میں آپ سے کسی سے پوچھتا کہ بتاؤ تم اٹھو اور نبی کے 10 نام گناؤ تو صحیح، میں مانوں گا کہ تم عاشق رسول ہو، محبوب رسول ہو۔ یاد نہیں ہے؟ یاد نہیں ہے؟ چلیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کل کتنے سال کی تھی؟ کسی مسلمان کو معلوم نہیں۔ آپ کی زندگی کے کتنے حصے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین کتنی تھی؟ کسی مسلمان کو معلوم نہیں ہے۔ اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں لڑی، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ اکبر میرے دوستو، ہم ان یہودیوں کی طرح اپنے نبی کو چاہتے ہیں جو یہودی کہا کرتے کہ ہمارے نبی سے بڑا نبی کوئی نہیں، ان کی تباہی کا سبب بنا۔ بلا شبہ سید المرسلین والآخرین، خاتم النبیین، حبیب کبریاء احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کی فضیلت سب سے زیادہ بلند و بالا ہے۔ اس پر خطبہ انشاءاللہ ایک خطبہ ضرور دیا جائے گا اس کے اوپر، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، ضرور دیا جائے گا۔ آپ سنیں یہاں سے میں سیرت کے خطبوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، آج کے اس خطبے میں جو میں پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ پیغام آپ کے لیے سوال ہے، اور میں آپ لوگوں کو برگلانا یا آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا اللہ کی قسم یہ مقصد نہیں ہے، لیکن امت جس ڈگر پر جا رہی ہے اس ڈگر کے اوپر ذرا سوچو، کیا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کعبۃ اللہ شریف کا کٹ آؤٹ بنا کر روڈوں کے اوپر رکھنے کا کعبہ اس لیے آیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کو تمثیل بنا کر، کارٹون میں بنا کر لا کر نالوں اور موریوں کے پاس رکھ رہے ہیں، کیا یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت؟ کیا یہی عظمت ہے مسجد نبوی کی؟ اور تو اور پچھلے موقع پر، اسی موقع پر آپ نے یعقوب پورے کے اندر دیکھا ہوگا، ارے جو نبی بت شکن تھا اس نبی کی عظمت کو خدا کے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے کئی اخبار والوں کو فون کیا، بھائی وہ بھی فوٹو لے کر اخبار میں چھاپو، لیکن کسی کی ضرورت نہیں وہ فوٹو چھاپنے کے لیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی کتنی توہین مسلمان ان دنوں کے اندر کرتے ہیں۔ وہ انصاف کی نبی جس کو یہودی اپنے انصاف کی نبی قرار دیتے ہیں، جس کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے، وہ کھڑی ہوئی ہے مورتی، اس مورت کے ہاتھ میں ایک جھنڈا تھما دیا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس مورتی کے ایک ہاتھ میں قرآن مجید کو لے دیا گیا۔ میرے دوست سوچو کیا کر رہے ہو؟ مورت اسلام میں کوئی مقام رکھتی ہے؟ اس کے اوپر جملہ بھی لکھا ہوا تھا، بتوں نے کہا سلام علیکہ یا رسول اللہ، ارے دور کر مرو، بت بات نہیں کرتے، ابراہیم خلیل اللہ کی یہی دعوت تھی، اگر بت بات کرنا شروع کر دے تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر کے کیا فائدہ ہے؟ بت بات نہیں کرتے، مردے بات نہیں کرتے، پھر آپ بت کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ سلام علیکہ یا رسول اللہ، کہاں گئی ہماری غیرت؟ کیا یہ غلو فی الدین نہیں ہوگا؟ سوچو میرے دوست، سوچو کیا کر رہے ہو؟ کہیں شافع کوثر کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب و غضب کا اظہار ہوگا قیامت کے دن۔ کیا کر رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سڑکوں کو سجانا، راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کر دینا، یہ جلوس سے نکالنا، یہ سب غیر اسلامی تہذیبوں کی دین ہے، مسلمانوں کی دین نہیں ہوتی۔ اور تو اور اس دن کیا کیا غلو کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے کل اخبار میں نے پڑھا، اب مکہ مسجد کے اندر میلاد کی نماز
باللہ من ذالک. سوچو میرے دوست, سوچو کہاں جا رہے ہو. نماز اللہ کے لیے ہے, نماز اللہ کے لیے. نماز کیوں ادا کر رہے ہو؟ اس سے پچھلے میلاد میں روزہ بھی رکھا گیا لوگوں سے. اللہ اکبر, کیا یہ سب چیزیں نبی سے ثابت ہے؟ میرے دوست سوچو, میرے مسلمانوں سوچو, اور اپنے نادان بھائیوں کو بچاؤ ان حرکتوں سے. بلا شبہ ہمارے نبی علیہ السلام اس جان سے زیادہ عزیز ہے ہمارے لیے, لیکن زبانی طور پر نہیں, عملی طور پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے لیے باعظمت ہے. یہ خون جو ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے, یہ خون مسلمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. یہ دعویٰ ہے تو عمل پیش کر کے دکھاؤ, عمل پیش کرو. یہ سجانے دھجانے سے کچھ نہیں ہوتا میرے دوستو. آئیے ان حرکتوں سے رکیے, بات رہیے. ہاں, اس کے بجائے آپ ایک روٹین بنائیے روزانہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے قیامت کے دن. وہ روٹین کیا ہے؟ ہر اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اذان کی دعا پڑھیے, درود پڑھیے, اور ہر نماز کے بعد ہماری دعاؤں میں نبی پر درود پڑھیے. آج جمعہ کا دن, آج درود پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی. آج خوب درود پڑھو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہر روز مغرب کے بعد اور فجر کے بعد 10 مرتبہ اللہ کے حبیب پر درود پڑھا کرو. قیامت کے دن جب ہم اللہ کے نبی کے سامنے چلے جائیں گے, یہی درود کی وجہ سے ہم پہچانے جائیں گے کہ ہم اللہ کے نبی کے حقیقی شہید ہیں. یہ سب کام کوئی بھی نہیں کرتے, لیکن یہ سب کام کرنے سے اللہ کے نبی خود نہیں ہوں گے. یہ خطبہ جاری رہے گا انشاءاللہ سبحانہ وتعالی. آئندہ خطبوں میں ہم آپ کو بتائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کیا تھی. یہ سب باتوں سے انشاءاللہ ہم آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے, غلو فی الدین سے بچائے, غلو فی الاولیاء سے بچائے, غلو فی الانبیاء سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چلنے سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں مومن بنائے. اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہم سب کو مسلم بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پر استقامت نصیب فرمائے. شرک کی زندگی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نگہبانی فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے, اسلام پر رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو, اللہ تعالیٰ اسلام کا فہم عطا فرمائے, دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حاسدوں کے اثر سے بچائے, ظالموں کے ظلم سے بچائے, یہود نصارہ اور ہنود کے فتنوں سے اللہ ہم سب کی نگہبانی فرمائے. جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری عزت و عصمت کی حفاظت فرمائے. ہماری مال و املاک کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ مظفر نگر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے, برما کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں, الہ العالمین ان تمام مسلمانوں کی نصرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مرے ہوئے لوگوں کی مغفرت فرمائے. سلف صالحین کے درجات کو اللہ بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ حلال کی توفیق عطا فرمائے. حرام سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نگہبانی فرمائے. الہ العالمین ہم میں کی جو پریشان ہیں ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. ہم میں کی جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ و شفاء کاملہ عطا فرما. جن جن لوگوں نے صحت مندی کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے, اللہ تمام مسلمانوں کو امراض خبیثہ سے محفوظ فرما, اور تمام بیماروں کو شفاء عاجلہ عطا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.